السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر امجد محمود، اور آج ہمارا موضوع ہے ڈیلیڈ اسپیکنگ ان بیبیز۔ اس سے قبل کے موضوع پر بات کریں، میں اپنے چینل عبداللہ ہومیو کلینک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ بچوں کا ڈیلیڈ اسپیکنگ والا جو مسئلہ ہے یہ بہت عام ہے۔ بعض بچے جو ہے وہ دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں، بعض بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر بچے کی بولنے کی صلاحیت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ عموماً بچے جو ہے 6 سے 9 ماہ کے درمیان آواز کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ 1 سال کے ہوتے ہیں وہ بیبلنگ جو ہے وہ سٹارٹ شروع کرتے ہیں۔ جو واول ورڈز ہیں یا کنسوننٹ ورڈز ہیں ان کو وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے ٹھا، با، با، ایسے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بچہ 1.5 سال کا ہوتا ہے تو وہ کچھ الفاظ جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور حتیٰ کہ بائے بائے وغیرہ کے جو سگنلز ہیں، اشارے ہیں، وہ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور بچہ جب 2 سال کا ہوتا ہے تو پھر وہ 2 الفاظ کو جوڑنا بھی شروع کر دیتا ہے، اور جو سمپل انسٹرکشنز ہیں، مثلا آؤ، جاؤ، بیٹھو، کھاؤ، ان کو بھی وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بچہ 3 سال کا ہوتا ہے تو اس کی بات چیت جو ہے وہ پھر صاف ہو جاتی ہے، اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے جملے جو ہے وہ ان کو بھی بنانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک نارملائزیشن ٹائم فریم تھا بچہ کب بولتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو بچے ڈیلیڈ ہیں ان اسپیکنگ، ان کی وجوہات کیا ہیں، ان کے کیا کازز ہیں، کیوں بچے لیٹ بولتے ہیں۔ مثلا ایک تو بچے کو ہیرنگ پرابلم ہو سکتی ہے کہ اگر بچہ ٹھیک طرح سن نہیں رہا تو یقیناً وہ بولے گا بھی نہیں یا بولنے میں لیٹ ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ ہیریڈیٹری پرابلم ہے، جینیٹک پرابلمس ہے۔ اگر بچے کی جو خاندان ہے اس میں یہ آتا ہے لیٹ بولنے والا معاملہ، تو پھر ظاہر ہے اس کے وہ بچے پہ بھی وہ اثر انداز ہوگی۔ اس کے علاوہ بچے کو بولنے کی ترغیب دینے کے لیے ایک مناسب ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ بچے کے ساتھ اگر بات چیت نہیں کریں گے، کم بات کریں گے، تو یقیناً بچہ بھی پھر وہ لیٹ بولے گا۔ پھر بچے کو اگر کوئی ذہنی یا جسمانی بیماری ہے، معذوری ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بچہ لیٹ ہو سکتا ہے۔ اور جو آٹزم ہے یا کوئی انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز ہے اگر کوئی، تو اس کی وجہ سے بھی بچہ پھر وہ لیٹ بولتا ہے۔ اور کچھ بچے جو پریمیچور ہوتے ہیں ان کو یقیناً وہ پھر لیٹ بولتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اور وہ بولنے کے جو ہوتا ہے عمل ان کا پھر لیٹ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو کچھ تھی وجوہات۔ اب آتے ہیں کہ ان کی مینجمنٹ کیسے کریں، ان کو کچھ سجیشن دیتے ہیں کہ کیسے مینج کرنا ہے۔ مثلا بچے کو ٹائم دیں، زیادہ سے زیادہ بات چیت کریں، حتیٰ کہ آپ اگر کام کاج میں مصروف ہیں تو بھی بچے کو پاس بٹھائیں، بچے باتیں کریں، تاکہ بچہ جو ہے زیادہ سے زیادہ الفاظ سن سکے، زیادہ سے زیادہ جملے جو ہے وہ سن سکے۔ اس کو بھی اس کے بولنے میں مدد ملے گی، اس کو ترغیب ملے گی، ایک انسپائر ہوگا بچہ کے بولنا ہے۔ پھر مختلف کہانیاں سنائیں بچوں کو۔ عموماً بچے مائیں جو ہیں وہ بچوں کو کہانیاں سناتی، کتابیں پڑھیں، اس کے سامنے بچے کے کہانیاں سنائیں، تاکہ بچے کو وہ الفاظ سنے، وہ سٹوری سنے گا تو وہ اس کو ایک ترغیب ملے گی، اس کے الفاظ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ وہ سن سکے گا۔ پھر اس کو حمد سنائے، ناز سنائے یا کوئی نظم سنائے۔ اس سے بھی بچے کے سیکھنے میں کے عمل میں مدد ملتی ہے، اور بچے کو بولنے میں ایک مدد ملتی ہے، اس کو ترغیب ہوتی ہے، اور اس کو ایک جو انسپائریشن ہوتی ہے۔ پھر اگر بچے کا کوئی سماعت کا مسئلہ ہے، ہیرنگ پرابلم ہے، تو بچے کو ڈاکٹر کو لازمی چیک کروائیں، ENT اسپیشلسٹ کو، تاکہ وہ بچے کا کانوں کا جو ہیرنگ پرابلم ہے اس کا معائنہ کر سکے، یا کہیں اس کو ایسا مسئلہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے بچہ لیٹ بولنا ہی شروع نہیں ہوا یا لیٹ شروع ہوا ہے۔
اس کے علاوہ اگر بچوں کو آپ دیکھیں کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے تو بچوں کے ڈاکٹر سے یا ENT اسپیشلسٹ سے یا پھر اسپیچ تھراپسٹ سے رابطہ ضرور کریں تاکہ آپ کو وہ بہتر مشورہ دے سکیں وقت پر اور مناسب جو ہے وہ علاج ہو سکے۔ ہومیوپیتھی میں اس کے لیے نیٹمر بہت بڑی میڈیسن، بہت اچھا رزلٹ ہے۔ 200 طاقت میں ایک خوراک روزانہ دی جا سکتی ہے۔ کلکیریا کارب ہے، وہ بھی اگر جسمانی معذوری ہے تو اس میں وہ دی جا سکتی ہے، لیکن اگر جسمانی اور دماغی کمزوری وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اگیریکس جو ہے وہ بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ آپ کو ویڈیو دیکھنے کا، سننے کا شکریہ، اور آئندہ جو ویڈیو ہے اس تک کے لیے اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم ناصر ہو۔